ایک اپنی سب کا حالت بنائے لیبر کی طرح، تو وہ بہترین بات کرتا ہے کیا سامان ہے، چلو ہم آپ کا سامان جہاں کو پہنچا دے رہے ہیں، نہیں ہم کو مولانا صدیق صاحب سے ملاقات کرنی، مدرسہ جانا ہے، مولانا اپنے سر پہ سامان لے لیتے تھے اور لا کر کے مدرسے میں پہنچا دیتے، پھر چپکے سے مدرسے چلے جاتے تھے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیا ہے اس پر خود کیا ہو جائے، عامل ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، سب سے بڑا معاملہ ہے معاملے کا معاملہ، سمجھتے ہیں چاچا بڑا بھیا، سب سے بڑا، سب سے اس دنیا میں یہ جتنے لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو بزنس میں ایک انویسٹر ہے، ایک محنت کرنے والا ہے، ایک ٹریڈنگ پارٹنر ہے، 99% جو ہے وہ معاملہ ہے۔ 99% معاملات میں جب آپ کریں گے تو معاملہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی حضور کے ساتھ معاملے کے فیل ہونے کا نہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت سعید، بہت کم ان کا نام آتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزنس میں پارٹنر تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کرتے تھے دونوں مل کر کے، جو مسلمان ہو گئے بعد میں صاحب ان کو لے کر، ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کے پارٹنر رہ چکے ہیں بزنس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ان کی بڑی تعلیم، تو مجھے پتا ہے میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان سے پوچھو میرے بارے میں۔ تو سب وہ رام صلاح کے ان کے پارٹنر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مکی زندگی میں ان کے ساتھ بے شمار پارٹنرشپ کی، ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول اپنے معاملے میں کھڑے نہ اترے، ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ اس پارٹنر کا جواب ہے جو پہلے کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ کفار قریش حضور کے جان کے بھی دشمن تھے، آپ پوری کہانی سن چکے ہو کی، لیکن جب ان کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہوتی تھی، پیسے کی، سونے کی، زیورات کی، کوئی بینک نہیں ہوتا تھا، سب سے بڑے بینکر اللہ کے رسول ہوتے تھے اور سب کے سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ جیسے ان کو موقع ملے تو مارنے کی تیاری بھی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ معلوم تھا ہماری دشمنی کے باوجود بھی معاملات اللہ کے رسول کیا ہیں، خراب نہیں کر سکتے۔ جس وقت آپ نے ہجرت کی ہے، بہت سے لوگوں کے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے، آپ کو مکے والوں نے مارنے کا پلان بنایا، کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو دل میں کہ بیٹا تم مجھے مانگنا چاہتے ہو، تم کا سامان لے کے جا رہا ہوں، کا کام کر لینا، یہی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضرت علی کو روکا کہ علی تم ہمارے بعد ہجرت کرنا، اور یہ نہیں ہو کہ میں کل جب پتہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے ہیں تو لوگ فوراً ان کے دماغ میں بات آئے گی کہ میرا مال تو لے کر بندہ چلا گیا ہوگا، لہٰذا فوراً صبح سب اپنے مال لینے کے لیے گھر پہ حاضر ہو جائیں گے، یہ مال ہے، یہ ان کے رشتے، یہ ان کے مال ہے، یہ والد کے حوالے کر دینا۔ یہ معاملات کا وہ درجہ ہے جو دیکھنے میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پریکٹیکلی لحاظ سے نا بہت اونچی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ ایک بدو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے آپ نے قرضے دیے، آپ سوچیں گے قرضہ کیوں لیا تھا، یہ بھی آپ سمجھ لو۔ زیادہ تر قرضہ تو اس لیے لیا گیا ہے کہ دوسروں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ہم قرضہ کسی کو اسی وقت دیتے ہیں جب میری جیب میں ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے، فالتو ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پریشان آ کر کے ہم سے کہ مولانا صاحب مجھے 5,000 روپے دے دو، میری جیب میں نہیں ہو، میں اچھا ٹھیک ہے میں دوسرے سے انتظام کر کے آپ کو دے دوں گا، ایسا نہیں۔ ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم رحمت شفقت دکھلانے اور آپ کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ دوسروں کی ضرورت کے لیے کیا کرتے تھے، قرضہ لے کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک بدو نے قرضہ لیا، بدو جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا وقت آ گیا کرنے کا، وہ آیا، آ کر کے اترے، بڑا للکار کر کے حضور سے کہا کہ میرا پیسہ دو، وقت ہو گیا ہے۔
اس نے جس انداز میں گفتگو کی، اب صحابہ جانسار بیٹھے ہوئے ہیں، منہ پکڑ لینا گردن دبا دینے والے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمارے رسول کے ساتھ تو بیٹھے، صحابہ گفتہ میں ہے کیا بخشتا ہے، اس نے فرمایا ایسا اس کا ہے، اس کو حق ہے زور سے بولنے کا، تم کو اگر سپورٹ ہی کرنا تھا تو اس کا سپورٹ کرنا تھا جو حق پر ہے، میرا سپورٹ کرنے کیوں کیا؟ میں تو اس کے مقابلے میں نے غلطی کی ہے کہ میں وقت پر پیسہ نہیں دیا، وہ پیسہ مانگنے آیا تو تم الٹے اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، تم کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا سپورٹ کرو، اس کا حق ہے کیوں ڈاٹے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابی سے کہا کہ جاؤ اور ارجنٹ جن کا سر درد ہے وہ چکاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے ایک جملہ بھی یہ کہا کہ تیرا کس کا حق ہے ڈانٹنے کا۔ یہ معاملہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاش سے مسا پھیلا دی، مٹی کا رہا ہوگا، دادا پیتل کا رہا ہوگا، وہ کہیں بھی ہو گیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ خریدا اور خرید کر کے سامان بھرا جرمانہ، اور اس کو پیالہ واپس کیا کہ میں نے تمہارا پیالہ لیا تھا، وہ پیالہ لائے ہو گیا، یہ اس کے بدلے میں تمہارا پیالہ۔ ایک مرتبہ مدینے میں گوشت جو ہے کچھ تو دکان ہوتی تھی، کچھ لوگ کاٹ کر کے موبائل بھی میں دیتے ہیں، بولا اس کو کاٹ کے لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنے تھوڑے دور تھے تو وہ ان کا گوشت بیچ رہا تھا، پوچھا اسے تو اس نے کہا تو پہلے زمانے میں تو جو تجارت ہوتی تھی چیز کے بدلے میں چیز ہوتی تھی، آپ ہم سے گوشت دے دیں گے، ہم آپ کو 5 کلو کھجور دے دیں گے، ایسی تجارت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مجھے آپ گوشت دے دیں، میرے گھر میں کھجور رکھی ہوئی ہے، میں اس کے بدلے میں آپ کو کھجور دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کو دے دیا، کہا چلو کھجور دے دیتے۔ یہاں آئے تو پتا چلا وہ کھجور جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں، سستا کر دی کسی نے، کوئی آیا مانگنے والا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں نے سمجھا کہ گھر میں میرے کھجور رکھی ہوئی ہے اور وہ کھجور اب موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اس نے بڑا بدو کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بڑے ہی مطلب معاملات کے بڑے خراب آدمی ہیں۔ جب اس نے کہا کہ ایک صحابی 2-3 صحابی موجود تھے، ایک صحابی کا تو معلوم نہیں اللہ کے رسول ہے، ان کی تاریخ میں کوئی معاملہ خرابی کی گفتگو نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے کہا نہیں ہے، یہ وہاں سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اسے سنا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے اس کو تو یہی ایکسپیرئنس ہوا نا، اس کی کیا غلطی ہے؟ تم کو ہمارے بارے میں اچھا ایکسپیرئنس ہے، آپ گواہی دے رہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا ایکسپیرئنس ہو گیا وہ ایکسپیرئنس تو کیا ہو گیا؟ خراب تو ہو گیا، غلط تو کہنا۔ اب صحابہ کو سمندر سے جو یہ تو بہت بڑا لفظ حضور کے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن جب داخلہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا نہیں آپ اخلاق سے اچھے آدمی نہیں ہیں، معاملہ خراب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار سنا تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ان سے کہا کہ گھر میں جاؤ کھجور رکھی، ان کا ایسا کہ کوئی دوسری چیز لے لو اس کے بدلے میں، ایسا نہیں کہ ہم تجارت ختم کر رہے ہیں، وہ تم لے کے کھجور کے علاوہ کوئی دوسری چیز دے لو، اس کا کہنا ہوگا تم نے معاملہ کیا کس چیز کا، کھجور کا، ہم کو کھجور چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ادھار کھجور لیا، لا کر کے سودا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ کر رہا تھا یہ ہم پر تھا، اس کو کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس طریقے سے تھے۔ حضرت صفوان بن امیہ کافر تھے، غزوہ حنین کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اسلحے کی ضرورت پڑی، ان کے پاس بڑے اسلحے تھے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ حنین کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے پاس شارٹیج ہے اسلحے کی، آپ اسلحہ فراہم کر دیں، ادھار ہم آپ کو واپس کر دیں گے بعد میں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اسلحہ لے کر چلنا رسول گئے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ اس میں سے ٹوٹ گئے، کچھ ضائع ہو گئے، کم ہو گئے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خریدو، جتنا اس فیصلہ غائب ہوا ہے اتنا خرید کر کے اس کو پورا کرو۔ جب اللہ کے رسول لوٹے اور انہوں نے اسلحہ واپس کرنا چاہا، انہوں نے کہا دیکھو اتنا تمہارا اوریجنل اسلحہ غائب ہو گیا ہے، میں اس کی جگہ پر خرید کر کے آپ کو اس کا بدلہ پورا کر رہا ہوں۔ سب بعد میں بھیا ایسے میں مسلمان ہو چکے تھے، اللہ کے رسول اللہ کہہ کے انہیں میں کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہیں رہا ہوں،
جو غائب ہو گیا غائب ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے پوری تیاری کی کہ یہ ہم سے نقصان ہوا ہے، لہٰذا معاملہ ہے کوئی کو کیا ہونا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو بات آج کی تقریر میں سب سے اہم ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل سمجھتے ہیں؟ آج توکل کو کلیئر کر دینے کا ہے، اس میں بڑا کنفیوژن ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوشش کے بعد بہت سے سنیے گا، یہ جو ٹاپک بیان کر رہا ہوں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو کاؤنٹر جائے، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، سونے کی نہیں ہوتی۔ کوشش کے بعد ہم نے کوشش کی، کوشش کے بعد نتائج اللہ کے حوالے کرنا، اور دنیا میں جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ رب کا ہاتھ ہے۔ ان دو چیزوں پر جب آپ اعتماد کریں گے تو توکل ہوگا۔ پہلے بات کیا بتائیں؟ کوشش کے بعد، کوشش کے ایک بچے نے بڑی محنت کی ہے پڑھائی میں، رزلٹ اب جو بھی آئے اس کو توکل کرنا ہے، اچھا آیا تو خراب آیا تو، کوشش کے بعد، اس کا نام توکل ہے۔ یا عالم میں دنیا میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے توکل کی اصل ڈیفینیشن۔ توکل دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا ہوتا ہے، ایک عمل کا ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا کہ پروردگار عالم جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے حقیقت میں ان سب کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ آپ کی ذات کار فرما ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک درخت سے پتا بھی گر رہا ہے تو وہ رب کے اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، ان کے علم میں آئے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہمارے ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے تب ہم کو نہیں یاد آتا کہ اللہ دے رہا ہے۔ جب ہم مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں اس وقت ہم کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہ مصیبت بھی آئی ہے اس کی نالج میں ہو کر کے اور اس کے اجازت سے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے توکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی اچھائی ہو رہی ہے ہمارے پاس، برائی ہو رہی ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، سب کچھ پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ اب بات کچھ بھی ہو لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ رب اس سے غافل ہے، اس کے نالج کے بغیر، اس کی معلومات کے بغیر ہو رہا، ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ ہے توکل عقیدے کا۔ یہاں تک ایسی بات ہے۔ اب آئیے اپنی طرف سے بات، توکل عمل۔ اگر کوئی چیز فرض ہے کرنا، اصل تو توکل اگر آپ اس سے بھی چھوٹے ڈیفینیشن میں کہیں تو یہ ہے اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ سارے اسباب کنارے رکھ دو، اللہ پر منتقل کر لو۔ اب کھانا کھانا ہے، کھانا نہیں کھانا، یہ ابھی بتا اس میں آپ کی بات کلیئر ہوگی کہ یہ توکل اصل ہے جس پر بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ تفسیر کرتے رہتے ہیں کہ چرندوں کو اللہ کھانا دیتا ہے، کتوں کو کھانا دیتا ہے، جانوروں کو، تم اتنا کیوں پریشان ہو روزی کے لیے، تم کو بھی اللہ دے گا۔ جانور کے پاس صرف دو ہی کام ہے، کیا کام ہے؟ یا تو اپنے ٹیکس کو پورا کرنا یا روزی تلاش کرنا، بلکہ تیسرا کوئی کام نہیں۔ آپ دیکھیں کتا 24 گھنٹے دوڑ رہا ہے، کیا توکل؟ 24 گھنٹے کھانے کی تلاش میں۔ تو یہ جو مثال دے کر کے کہتے ہیں نا، یہ مثال آج آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ایک کام فرض ہے، کیا ہے؟ اور دینی کام، دینی کام بھی ہو سکتا ہے، دینی کام ہو سکتا ہے۔ دینی کام پر مثال کے طور پر تبلیغ دین فرض ہے۔ اب ایک بندہ کو تبلیغ والا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، وہ اسے کیا بولتا؟ توکل کرو اللہ پر یار، خود بخود دین کی تبلیغ ہو جائے گی۔ چونکہ یہ کام فرض ہے لہذا یہاں پر توکل یہی ہے کہ پورا سبب اختیار کیا جائے، سبب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے۔
بلکہ توقع اختیار کرنا توکل ہے۔ کب؟ جبکہ وہ کام دینی ہے اور وہ فرض ہے، جس میں سے میں نے ایک آپ کو نکالی، ایسی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ہمارے دل میں ہے ہمارے بال بچوں کے منہ پیٹ کو بھرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا یہ توکل نہیں ہے میں ہاتھ پر ہاتھ ہے بیٹھا رہوں، اللہ تعالیٰ